قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام جعل اللہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوق السماء پڑھی ماوز بن عزیزان گرامی، ماہ مبارک شعبان جس میں پہلی تاریخ سے لے کر اور 15 تاریخ تک مختلف ولادتیں ہیں، جس میں جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ، اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، امام حجت علیہ السلام، اس مہینے کو پیغمبر نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ معصومین کی ولادتوں کے ساتھ ساتھ نیم شعبان کی 2 کیفیتیں ہیں۔ ایک شب برات کہلاتی ہے اور ولادت امامی ہے۔ عام طور پر ہمارے جو پروناؤنس کیا جاتا ہے وہ شب برات کیا جاتا ہے۔ شب برات نہیں ہے، شب براعت ہے۔ براعت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں نجات کی رات، چھٹکارے کی رات، گناہوں سے پاک ہونے کی رات۔ میں اس سلسلے میں جو بات آج آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان پر 2 قسم کے حق رکھے ہیں۔ ایک حق ہے بندے اور اللہ کے درمیان، وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے تو بخشش کے امکانات ہیں، نجات ممکن ہے، سزا کھا کے نجات مل جائے، یا کوئی اپنی غفلت کو ذکر کرے اور اپنی غفلت کو یاد کرے اور پھر ان قضا نمازوں کو پڑھ لے، قضا روزے رکھ لے۔ لیکن ایک چیز جو اللہ کے حق میں معافی کے قابل نہیں ہے، وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک ایک عظیم ترین ظلم ہے اور اس کی معافی نہیں۔ شرک کے علاوہ شرک میں 3 قسمیں آتی ہیں، کفر بھی اور نفاق بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی سے عبادات میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے معافی کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، دوسرے بندگان خدا کے حقوق ہیں، اس میں قطعی طور کے اوپر کوئی معافی کے چانس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کا حق گردن پر ہے اس سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف کر دے۔ کسی کے 10 روپے کھا لیے، کسی کا حق دبا لیا، کسی کی غیبت کی، بیک بائٹنگ کی، چغل خوری کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، گالی دی، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کیا کہ شوہردار عورت کے ساتھ زنا کیا، تو اس میں جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم وہ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ جو بندے اور خدا کے درمیان گناہ ہے
اس کو قرآن مجید میں اور عربی زبان میں ذنب کہا جاتا ہے. ذنب، زال نون بے ذنب، ذنب کے معنی ہے گناہ. اعلان کیا ہے پروردگار عالم نے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن اگر کسی نے بندگان خدا کے حقوق کو پامال کیا وہ ہے جرم. اور قرآن مجید میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہے ان من المجرمین منتقمون، ہم یقیناً مجرموں سے انتقام لیں گے. ان حقوق میں معصوم فرماتے ہیں علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سلوات ذرا مل کے پڑھ لیں تو بہتر ہے. سلوات ہے جعل اللہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ، اللہ نے اپنے حقوق کا مقدمہ بندگان خدا کے حقوق کو قرار دیا ہے. اب مقدمہ سمجھاؤں کیسے؟ بہت آسان لفظوں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وضو نماز کا مقدمہ ہے. وضو نماز کا مقدمہ ہے. کیا کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بس جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں قبولیت نہیں ہوگی جب تک بندگان خدا کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے. اور اس سلسلے میں میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے پوری کتاب ہمارے حوالے کی ہے. حضرت زید شہید علیہ السلام کو 2 کتابیں امام نے دی تھی کہ یہ میرے شیعوں تک تمہیں پہنچانا ہی میری امانت ہے. ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک رسالۃ الحقوق. رسالۃ الحقوق میں معصوم نے اللہ سے لے کر کائنات میں جتنے حقوق ایک انسان پر فرض ہو سکتے ہیں سب بیان کیے. اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، نبی کا حق ہے، امام کا حق ہے، قرآن مجید کا حق ہے. پھر انسان کے اپنے اعضاء و جوارح کے حقوق ہیں. آنکھ، کان، دل، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان سب کے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر حق ہے. ان آنکھوں سے کیا دیکھا جائے کیا نہ دیکھا جائے، ان کانوں سے کیا سنا جائے اور کیا نہ سنا جائے، ان پاؤں سے چل کے کہاں جایا جائے اور کہاں نہ جایا جائے، ان ہاتھوں سے کون سے کام کیے جائیں اور کون سے نہ کیے جائیں. دل اور دماغ، تمام کے حقوق اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں. آج ہماری دنیا میں سب سے زیادہ مسائل یہ ہے کہ ہم حقوق کو پامال کرنے میں قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتے. ماں باپ کا حق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، اولاد کے حق ہے، استاد کا حق ہے، عالم کا حق ہے، مسجد کا حق ہے. اس کے لیے علماء نے کتاب رسالۃ الحقوق کی شرح کی ہے 2 جلدوں میں. میں صرف ایک بات آج کے حد تک عرض کرتا ہوں کہ مسجد کا ایک حق ہے.
ہمارے اوپر. اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو نماز پڑھیں. اگر واجب نماز کا وقت ہے تو واجب نماز پڑھیں، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے واجب نماز کا تو 2 رکعت نماز ہدیہ مسجد، تحیت مسجد، یہ مسجد کا حق ہے. دوسرا حق کیا ہے کہ مسجد میں ذکر خدا کے علاوہ کسی قسم کی گفتگو نہ ہو. مسجد میں اتنی بلند آواز سے نماز پڑھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں کہ برابر والے کی نماز ڈسٹرب. قرآن مجید کی تلاوت بھی اتنی زور سے نہیں کر سکتے کہ دوسرے کی عبادت میں خلل پڑے. سوائے اس کے کہ نصیحت کرنے والا ناصح آپ کو دین کی تعلیم دے، تبلیغ دین کرے، اس کی اجازت ہے. معصوم فرماتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دور آئے گا انسانوں پر ایسا کہ مسجد میں جائیں گے اور دائرے لگا کر بیٹھیں گے، دنیاوی گفتگو کریں گے، اور اس طریقے سے بیٹھیں گے کہ جیسے اللہ رسول سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. خاص طور پر جب مسجد میں اذان ہو رہی ہو تو حق ہے کہ اذان کے ارکان کو دہرایا جائے، اور اگر کوئی اذان کے دوران دنیاوی گفتگو کرتا ہے، معصوم فرماتے 60 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. اور اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ معصوم نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. جب اذان ہو تو اذان اور اقامت کے درمیان اپنی دعائیں اپنے معبود کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ خالق اکبر اس وقت کو موضوع قرار دیتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے، آپ کی دعائیں قبول ہوں. لہذا یہ مسجد کا حق ہے. ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجد پڑوس میں رہنے والے وہ لوگ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہو، لاؤڈ اسپیکر کی نہیں، نارمل بغیر لاؤڈ اسپیکر کے جو مسجد میں اذان دی جائے، اس کی آواز جتنی دور تک جائے گی ان تمام افراد پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. اور سخت ترین لفظ ہیں، کتابیں موجود ہیں میرے پاس، کہ جو شخص جان بوجھ کر مسجد میں نہیں آتا اور مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، سرکار خدمت مرتبہ فرماتے اس کے گھر کو آگ لگا دو، یہ مسجد کے پڑوس میں رہنے کے قابل نہیں. یہ مسجد کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے آج کل کے ہمارے شاعر، بعض خطیب، بعض ذاکر لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں. کہتے ہیں مسجد میں نہ جانا مسجد علی کی قتل گاہ ہے. مسجد سے علی علیہ السلام کو کیا ملا؟ قتل کر دیے گئے. تو ان کے لیے تو جواب بہترین ہے، میرے پاس جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اگر مسجد علی علیہ السلام کی قتل گاہ ہے تو کربلا امام حسین علیہ السلام کی قتل گاہ ہے. اگر مسجد میں اس لیے نہیں آتے کہ علی کی قتل گاہ ہے تو پھر کربلا میں مت جانا، حسین کی قتل گاہ ہے.
مسجد کو موالیوں سے اور ٹھرائیوں سے نہ پوچھو کہ مسجد کا حق کیا ہے، علی علیہ السلام سے پوچھو، بتائیں گے مسجد کا حق کیا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نفس، میں علی بن ابی طالب مسجد سے زیادہ، جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے، جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے ہر پہلو سے ہماری ہدایت کی۔ اور پھر بہت بڑی حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کو مسجد میں آ کر ایسے سکون ملتا ہے، ایسی حیات ملتی ہے جیسے پانی میں مچھلی کو حیات ملتی ہے۔ جتنا پانی سے مچھلی راضی رہتی ہے، مومن اتنا ہی مسجد سے راضی رہتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے آتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، کہ چاروں سارا دن پھڑکتا ہے کہیں سے رستہ مل جائے گا میں نکل جاؤں۔ لہذا اپنے ایمان کو ہمیں اگر دیکھنا ہے تو کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کے دیکھا کریں کہ مسجد میں بیٹھنے سے نفس راضی ہوتا ہے۔ ہم فٹ پاتھ پر بیٹھ کے کچہریاں کرتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھ کے کچہریاں کرتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے کرتے ہیں، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر اٹھنے بھی لگے نا تو دوست کہتے ہیں تھوڑی دیر تو یہ بنانا کرو تک کھڑا، یہ نہیں تک کھڑا ہے۔ لیکن جب مسجد میں آتے ہیں پھر ملو جن دن تو چلے، مسجد میں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر مسجد میں نماز با جماعت کا ثواب میں نے عرض کیا تھا، اور اسی بات پر آج کی بات کو اختتام کرتا ہوں کہ بے جماعت نماز، فرادہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس پوری نماز کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر، نیت سے لے کر، اور تمام اراکین کو انجام دینے کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اگر غفلت ہو جائے کہیں پر تو وہ حصہ کاٹ دیا جائے گا، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کی پوری نماز قبول ہوگی 100%۔ فرادہ نماز اتنی قبول ہوگی جتنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی، جماعت کی نماز 100% آپ کی قبول ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی ٹھیلے سے آلو خریدتے ہیں تو چھانٹ کر لیتے ہیں، کٹا ہوا نہ ہو، کلا ہوا نہ ہو، سڑا ہوا نہ ہو۔ لیکن جب آپ منڈی جا کر ہول سیل میں خریدتے ہیں تو جس بوری میں آلو پیک ہوتے ہیں، ہول سیل کا بیچنے والا وہ کھولنے نہیں دیتا، کہتے یہ رکھیے بوری لے جاؤ، گلے ہوئے نکلے تو بھی تمہارے، سڑے ہوئے نکلے تو بھی تمہارے۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا، فرادہ نماز میں ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے، لیکن جماعت کی نماز میں میں اب معصوم کا فرمان پیش کرتا ہوں کہ اب آپ نے یہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، میرا رکوع قبول ہوا، ان کا سجدہ قبول ہوا، ان کا قیام قبول ہوا، ان کا تشہد قبول ہوا،
ان کی نیت قبول ہوئی، ان کی تکبیر قبول ہوئی، ان کا تشہد قبول ہوا. معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کے یہ بخل نہیں کہ جماعت میں سے ایک کا تشہد قبول کر کے باقی کا رد کر دے، ایک کا قیام قبول کر کے باقی کا رد کر دے. اگر ایک کا قبول ہے تو سب کا قبول ہے. تو پوری جماعت میں کسی کا رکوع قبول ہے، کسی کی جماعت میں کسی کا قیام قبول ہے، کسی کی تشہد قبول ہے، تو اس طریقے سے 100% پوری نماز قبول ہے. محمد و آل محمد بس میرے دوستو، ان حقوق کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے. پھر انشاءاللہ عرض کروں گا یہ ماہ شعبان کی نعمتوں اور برکتوں سے خداوند عالم ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق بندگان خدا کو سمجھنے اور اس سے معافی مانگنے کی تو کوتاہی ہو گئی، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہم سب کچھ معاف کرا سکتے ہیں اللہ سے. بندگان خدا کے حقوق اگر ہماری گردن پر ہیں اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا. میں اس کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی حدیث، پیغمبر کے صحابی تھے سعد بن معاذ، انتقال ہو گیا. پیغمبر ان کے جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو منع کیا ہے کہ جنازے کے آگے نہ چلو، آپ خود جنازے کے آگے چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم جنازے کے آگے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں. اگر نیکوکار ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر بدکار ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں. اس لیے منع کیا کہ تم آگے نہ چلو. میں سعد کے جنازے کے آگے اس لیے چل رہا تھا کہ میں ملائکہ کو دیکھ سکتا ہوں. کئی ہزار ملائکہ سعد کے جنازے کے آگے چل رہے تھے، اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے. پیغمبر نے خود نماز جنازہ پڑھائی، خود قبر میں اتروایا، دعائیں خیر کی. قبر بند ہوئی. جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ موجود تھی وہاں پر. بیٹے کی قبر کے خطاب کر کے کہنے لگی، سعد کتنا خوش نصیب ہے تو کہ اللہ کے رسول نے تیری مغفرت کی دعا کی، تیری نماز جنازہ پڑھائی، تجھے دعائیں دی. پیغمبر نے فرمایا کہ سعد کی ماں اللہ کے معاملات میں مداخلت نہ کر. یقیناً میری دعائیں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، لیکن تیرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے. قبر جو بیچتی ہے فشار کہلاتی ہے. تیرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، آپ کی دعاؤں کے بعد بھی فشار قبر سے نہیں بچ سکا. کہاں میں نے جو دعا کی تھی وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کی تھی. چونکہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، لہذا وہ میں معاف نہیں کرا سکتا جب تک اس کی بیوی معاف نہ کر دے. اسے آسان نہ لینا. بیوی ہو یا بیٹی ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، اگر حقوق بندگان خدا کو پامال کریں گے، نہ حج کام آئے گا وہاں پر، نہ زیارتیں کام آئے گی وہاں پر، نہ نظر و نیاز کام آئے گی وہاں پر، نہ مجلسیں کام آئیں گی وہاں پر کہ میں نے 40 سال مجلسیں پڑھی ہیں ممبر پر. اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر کسی خدا کے بندے کا ہاتھ میری گردن پر ہے، اس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ جن کے حقوق تمہیں یاد ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو، معافی مانگو. اور اگر نہیں معافی مانگ سکتے تو پھر کتنے مستحب نمازیں اور مستحب زیارتیں ادا کرتے ہو. زیارات پڑھتے ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ مثلا، زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، زیارت وارثہ پڑھتے ہو، سنت نمازیں پڑھتے ہو. ان نمازوں میں نیت کرو
میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے زمانے کے امام کی طرف سے، اور ان تمام مومنین کی طرف سے جن کے حقوق میری گردن پر ہیں۔ سنت نماز پڑھو تب بھی یہ نیت کرو، زیارت پہ جاؤ تب بھی سنتی عمرے پر جاؤ تب بھی یہ نیت کرو۔ پھر قیامت کے دن جب وہ بندہ اپنے حق مانگے گا، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تیرا حق اس کی گردن پر ہے، لیکن یہ تیرے لیے کچھ نیکیاں لایا ہے، نیک اعمال لایا ہے، صدقے اور خیرات اور نمازوں کے ثواب لایا ہے، یا یہ لے لے اور اس کی خطا کو معاف کر دے، یا پھر میں اس کو سزا دوں۔ تو وہاں انسان چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے محتاج ہوگا، کہ گا معبود یہ نیکیاں مجھے دی دی میں نے اسے معاف کی۔ اس کو کہتے ہیں رد مظالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔